السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بہشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب نمبر 22 پڑھنے لگے ہیں۔ یہ لڑکے کے حلالی ہونے کے بیان میں ہے۔ مسئلہ نمبر 1، جب کسی شوہر والی عورت کی اولاد ہو گئی تو وہ اسی کے شوہر کی کہلائے گی۔ کسی شبوں پر یہ کہنا کہ یہ لڑکا اس کے میاں کا نہیں ہے بلکہ فلانے کا ہے، یہ درست نہیں ہے، اور اس لڑکے کو حرامی کہنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر اسلام کی حکومت ہو تو ایسا کہنے والے کو کوڑے مارے جائیں۔ مسئلہ نمبر 2، حمل کی مدت کم سے کم 6 مہینے ہے اور زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، اور کم سے کم 6 مہینے بچہ پیٹ میں رہتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے، اور 6 مہینے سے پہلے پیدا نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ 2 برس پیٹ میں رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ پیٹ میں نہیں رہ سکتا۔ مسئلہ نمبر 3، شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب تک ہو سکے تب تک بچے کو حرامی نہ کہیں۔ جب بالکل مجبوری ہو جائے تب حرامی ہونے کا حکم لگائیں گے اور عورت کو گناہ گار ٹھہرائیں گے۔ مسئلہ نمبر 4، کسی نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دے دی، پھر 2 برس سے کم میں اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوا تو لڑکا اسی شوہر کا ہے، اس کو حرامی کہنا درست نہیں ہے۔ شریعت سے اس کا نسب ٹھیک ہے۔ اگر 2 برس سے 1 دن بھی بچہ کم ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ ایسا سمجھیں گے کہ طلاق سے پہلے کا پیٹ ہے اور 2 برس تک بچہ پیٹ میں رہا، اور اب بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی عدت ختم ہوئی اور نکاح سے الگ ہو گئی۔ ہاں، اگر وہ عورت اس جننے سے پہلے خود ہی اقرار کر چکی ہے کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے تو یہ مجبوری ہے، اب یہ بچہ حرامی ہے۔ بلکہ ایسی عورت کے اگر 2 برس کے بعد بچہ ہوا اور ابھی تک عورت نے اپنی عدت ختم ہونے کا اقرار نہیں کیا، تب بھی وہ بچہ اسی شوہر ہی کا ہے، چاہے جتنے برس میں بھی پیدا ہو۔ اور ایسا سمجھیں گے کہ طلاق دے دینے کے بعد عدت میں صحبت کی تھی اور طلاق سے باز آ گیا تھا، اس لیے وہ عورت اب بچہ پیدا ہونے کے بعد اس کی بیوی ہے اور نکاح دونوں کا نہیں ٹوٹا۔ اگر مرد کا بچہ نہ ہو تو وہ کہہ دے کہ میرا نہیں ہے، اور جب انکار کرے گا تو پھر لیان کا حکم ہوگا، اسے لیان کرنا پڑے گا۔ اس کی بحث آگے آئے گی۔ مسئلہ نمبر 5، اگر طلاق بائن دے دی تو اس کا حکم یہ ہے کہ 2 برس کے اندر بچہ پیدا ہو تب تو اسی مرد کا ہے، اور اگر 2 برس کے بعد ہوا تو وہ حرامی ہے۔ ہاں، اگر 2 برس کے بعد پیدا ہونے پر مرد دعویٰ کر دے کہ یہ بچہ میرا ہے تو حرامی نہ ہوگا، اور ایسا سمجھیں گے کہ عدت کے اندر دھوکے سے صحبت کر لی ہوگی تو اس سے حمل رہ گیا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر نابالغ لڑکی کو طلاق مل گئی جو ابھی جوان تو نہیں ہوئی لیکن جوانی کے قریب ہے، پھر طلاق کے بعد پورے 9 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا تو وہ حرامی ہے، اور اگر 9 مہینے سے کم میں پیدا ہوا تو شوہر کا ہے۔ البتہ وہ لڑکی عدت کے اندر ہی یعنی 3 مہینے سے پہلے اقرار کر لے کہ مجھ کو پیٹ ہے تو وہ بچہ حرامی نہیں ہوگا۔ 2 برس کے اندر پیدا ہونے سے باپ کا کہلائے گا۔ مسئلہ نمبر 7، کسی کا شوہر مر گیا تو مرتے وقت سے اگر 2 برس کے اندر بچہ پیدا ہوا تو وہ حرامی نہیں ہے بلکہ شوہر کا بچہ ہے۔ ہاں، اگر وہ عورت اپنی عدت ختم ہو جانے کا اقرار کر چکی ہے تو پھر مجبوری ہے، اب اسے حرامی کہا جائے گا، اور اگر 2 برس کے بعد وہ پیدا ہوا تو تب بھی حرامی ہے۔ تنبیہ یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ ان مسئلوں سے معلوم ہوا کہ جاہل لوگوں کی جو عادت ہے کہ کسی کے مرے پیچھے 9 مہینے سے 1-2 مہینہ بھی زیادہ گزر کر بچہ پیدا ہوا تو اس عورت کو بدکار سمجھنے لگتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ مسئلہ نمبر 8، نکاح کے بعد 6 مہینے سے کم میں بچہ پیدا ہو تو وہ حرامی ہے۔
اور اگر پورے 6 مہینے یا اس سے زیادہ مدت میں ہوا تو وہ شوہر کا ہے، اس پر بھی شبہ کرنا گناہ ہے۔ اور اگر شوہر انکار کر دے اور کہے کہ میرا نہیں ہے تو پھر لیان کا حکم ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9، نکاح تو ہو گیا لیکن ابھی جیسے عمومی رواج ہوتا ہے کہ رخصتی ہوتی ہے، بارات وغیرہ، رخصتی نہیں ہوئی کہ بچہ پیدا ہو گیا اور شوہر انکار بھی نہیں کرتا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو وہ بچہ شوہر ہی سے کہا جائے گا کہ وہ اسی کا ہے، حرامی نہیں ہے۔ اور دوسروں کو بھی اس کا حرامی کہنا درست نہیں ہے۔ اگر شوہر کا نہ ہو تو وہ انکار کر دے، اور انکار کرنے پر اس کے لیے لیان کا حکم ہوگا، وہ لیان کرے گا۔ مسئلہ نمبر 10، میاں پردیس میں ہے اور مدت ہو گئی کہ گھر نہیں آیا اور یہاں لڑکا پیدا ہو گیا اور شوہر اس کو اپنا ہی بتاتا ہے، تب بھی قانون شرعی کے حیثیت سے وہ حرامی نہیں ہے، اسی شوہر کا ہے۔ اگر شوہر خبر پا کر انکار کرے گا تو لیان کا حکم ہوگا۔ باب نمبر 23 اولاد کی پرورش کا بیان ہے، توجہ کیجیے۔ مسئلہ نمبر 1، میاں بیوی میں جدائی ہو گئی اور طلاق مل گئی اور گود میں بچہ ہے تو اس کی پرورش کا حق ماں کو ہے، باپ اس سے نہیں چھین سکتا، لیکن بچے کا سارا خرچہ باپ ہی کو دینا پڑے گا۔ اگر ماں خود پرورش نہ کرے، باپ کے حوالے کر دے تو باپ کو لینا پڑے گا، عورت کو زبردستی نہیں دے سکتا۔ مسئلہ نمبر 2، اگر ماں نہ ہو یا ہے تو صحیح لیکن اس نے بچے کے لینے سے انکار کر دیا تو پرورش کا حق نانی اور پرنانی کو ہے، اس کے بعد دادی اور پردادی کو۔ یہ بھی نہ ہو تو سگی بہنوں کا حق ہے کہ وہ اپنے بھائی کی پرورش کریں، سگی بہنیں نہ ہوں تو سوتیلی بہنیں، مگر جو بہنیں ایسی ہوں ان کی اور اس بچہ کی ماں ایک ہو، جو بہنیں ایسی ہوں کہ ان کی اور اس بچے کی ماں ایک ہو وہ پہلے ہیں، اور جو بہنیں ایسی ہوں کہ ان کا اور اس بچے کا باپ ایک ہے تو وہ بعد میں ہیں۔ پھر خالہ، پھر پھوپھی وغیرہ اس کی پرورش کا حق رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان مسائل کی صحیح حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا